اور ابھی بھی یہ جو پروگرام میں یہ سوال جو اٹھایا ان کے بارے میں، یہ آپ اور میں اور مطیع اللہ جان یہ باتیں کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون والے تو ابھی بھی نہیں کر رہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی وہی پالیسی ہے کہ 100 پیاز بھی کھاؤ تو 100 چھتر بھی کھاؤ. جمالی کے حوالے ان سے کو پیاز کھانے کا شوق ہے، ان کو چھتر بھی کھانے کا شوق ہے. یہ بے شک خاموش رہے، ان کو چھتر پڑتے ہی رہیں گے. تو حامد میر، آپ سے میرا پہلا سوال یہ، اور یہ سوال میں اپنے باقی پینلسٹ سے بھی ریپیٹ کروں گا، کہ اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بھی جرنیل جو ہے وہ کسی بھی جماعت کے کسی بھی میٹنگ کے اندر شرکت کرے، یا اس کو لیڈ کرے، یا اس کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے بطور شہری. یہ تو اس کا حق ہے. یہ اس تک تو ہمارے میرے خیال میں اتفاق رائے ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بطور ایک پاکستانی شہری کے، ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر کے، اگر جنرل ظہیر صاحب یا کوئی بھی ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے کسی جلسے میں یا اس کے فنکشن میں جاتا ہے اور سٹیج پہ اس پارٹی کا جھنڈا بھی لگا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی میرے ذاتی خیال میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو جنرل ظہیر الاسلام ہے، ان کے حوالے سے کچھ پھر سوالات تو پیدا ہوتے ہیں نا، کیونکہ جب 2014 میں عمران خان نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت اس دھرنے کے پیچھے جو ہاتھ قرار دیا جا رہا تھا، اس وقت کی حکومت بھی کہتی تھی کہ اس دھرنے کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہے. تو اس وقت جنرل ظہیر صاحب جو ہیں وہ ISI کے سربراہ تھے اور ان پہ الزام آتا تھا، اور بعد میں بڑی دفعہ یہ بات ہم نے سنی کہ انہوں نے ایک جو بزنس مین ہے ان کے ذریعے کوشش کی کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں. تو کافی کہانیاں ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کے جو ساتھی اس وقت ان کے ساتھ کام کر رہے تھے جو ریٹائر ہو گئے، انہوں نے پھر پرائیویٹلی ہمیں بہت سی باتیں جو ہیں ہمارے سامنے انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹس بھی دیں اور بتایا کہ کیا کچھ ہوتا رہا. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اب یہ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے. نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے وہ وکٹم بنی تھی 2014 کے دھرنے کا، اور کچھ مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں انہوں نے جب ان کا ذکر کیا تھا تو اس وقت نواز شریف صاحب نے ان رہنماؤں کے خلاف کارروائی کر دی. جیسا کہ وہ مشاہد اللہ صاحب تھے، انہوں نے ان کا ذکر کیا ایک انٹرویو میں، تو ان کو انہوں نے منسٹری سے فارغ کر دیا تھا. تو مسلم لیگ نون کو اگر کوئی اعتراض نہیں ہے جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی سیاسی سرگرمیوں پہ، اور انہوں نے ابھی تک میرا خیال ہے کوئی آواز بلند نہیں کی، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں. لیکن ایز اے جرنلسٹ یہ یقیناً ہمارا رائٹ ہے کہ ہم پوچھیں کہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. آپ نے PTI بنائی، اس کو کھڑا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ ریٹائر ہوئے اور واپس آپ بھی اسی PTI میں جا کے اس کے سٹیج پہ کھڑے ہو گئے. اور کیا یہ درست ہے کہ آپ اور آپ کے کچھ دیگر جو ریٹائرڈ دوست ہیں وہ آج کل بہت سی اہم شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جوڈیشری کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، بیوروکریٹس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، کوئی میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں جناب کہ PTI اگر واپس اقتدار میں نہ آئی تو پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. یہ ہم پرانے کٹوں کی بات کر رہے تھے، آپ نے 2-3 نئے کٹے بھی کھول دیے ہیں. ہمیں بہت سارے جو موجودہ ہنگامے ہیں سیاسی، اور بہت سارے جو لچھے ہیں سیاسی، ان کی اگر آپ نے سرے تلاش کر رہے ہیں تو 2014 میں واپس جانا ہوگا، یا بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے. یہ مرحوم سینیٹر مشاہد اللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے BBC کو اگست 2015 میں انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے اسی آڈیو ٹیپ کا ذکر کیا جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا، تفصیل کے ساتھ آپ نے بھی ذکر کیا، اور پھر عامر الیاس نے بتایا کہ اس قسم کے معاملے کے اوپر نواز شریف کا رد عمل کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ آڈیو ٹیپ obtained by the intelligence bureau was played during a meeting between Prime Minister Nawaz Sharif and Raheel Sharif last year in which Zahir al-Islam could be heard giving instructions to raid the Prime Minister's house. یہ سٹوری کا کوٹ ہے. میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ خبریں جو ہیں یہ جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں ریلیز کرتے، لیکن موازنہ میں بعد میں آؤں گا، جو آج کل عمران خان کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وہ حقائق ہیں جو خوفناک سیاسی حقائق ہیں، ملک کی صحت سیاسی اور معاشی سے متاثر ہوتی ہے، لیکن حادثاتی طور پہ پتہ چلے تو چلے، جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ نہیں بتاتے. جی ہاں طلعت صاحب، یہ بڑا ہی ایک دلچسپ سوال ہے، اور مجھے تو یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ کیوں نہیں بولتے، مجھے تو اس کا احساس اس وقت ہوا نا جب سب سے پہلے میں نے نومبر 2013 میں عمران خان صاحب کے لانگ مارچ اور دھرنے کی خبر بریک کی.
کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ 2014 میں ایک لانگ مارچ کریں گے, ایک دھرنا دیں گے. مقصد اس کا وہ یہ ہوگا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, لیکن اصل میں یہ جو پرویز مشرف کا ٹرائل ہے یہ اس کو رکوانے کی کوشش کریں گے, اور یہ دھرنا جو ہے اس میں عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے. تو یہ جب میں نے نومبر 2013 میں کیپٹل ٹاک میں یہ سٹوری میں نے بریک کی تو مجھے جناب یہ بلا لیا, یہ جو اس وقت کی حکومت نئی آئی تھی نواز شریف صاحب کی, سب کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا جی یہ ہونے والا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال اس کے بعد جب وہ 2014 آیا اور انہوں نے اس کا لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان کر دیا اور طاہر القادری صاحب بھی ان کے ساتھ مل گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ لندن پلان کا ذکر ہوا تھا. جی. تو ان دنوں میں نواز شریف صاحب جو ہیں, جس طرح متی اللہ صاحب بتا رہے ہیں نا کہ ایک میٹنگ تھی تو جس میں انہوں نے بلایا تھا بہت سے صحافیوں کو. یہ بات کریں یہ وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی, اس میں میں بھی موجود تھا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صحافیوں سے بلوانا چاہ رہے تھے کہ یہ بولیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور خود نہیں کچھ بتا رہے تھے. مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے وہ میٹنگ. اس کے بعد ایک اور میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں انہوں نے ہمیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بلا لیا, اور وہاں پر میں تھا اور ابصار عالم صاحب تھے, مالک صاحب تھے اور 2-3 اور صحافی تھے, اور پوری کیبنٹ تھی نواز شریف کی. تو وہاں پہ نواز شریف صاحب بار بار مجھے کہتے ہیں, پنجابی میں مجھے پوچھتے ہیں کہ اے دسو جی کہ جس دن بھی پرویز مشرف دی ہیئرنگ ہوندی ہے تے وہ کوئی کدھروں بمب نکل آندا ہے, کوئی ہور مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ پیش نہیں ہوندا عدالت کی مسئلہ ہے. تو میں ان کو اوائڈ کر رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں. وہ باربیکو لگا ہوا تھا تو وہ لوگ جو ہیں وہ چائے لے رہے تھے, تو میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ مجھے فالو کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ 2-3 منسٹر جو ہیں, میں جدھر بھی جا رہا ہوں وہ میرے پیچھے آج دسو جی آج سویرے جڑی ہے ہیئرنگ سی, نواز شریف صاحب پوچھ رہے ہیں مجھے, مشرف دی ہیئرنگ سی تو بمب نکلا ہے رستے چ, کون ہے کون بمب لاندا ہے. اخیر میں نے تنگ آ کے کہا, میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب آپ یو آر دا پرائم منسٹر آف دی کنٹری, آپ میرے پیچھے لگے ہو, میرے سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ. یہ کہتے نہیں ہو تسی اپنے پروگرام چراتی کو گل کر رہے سو گھما پھرا کے ذرا مینوں کھل کے دسو نا جی. اور میں کہا جی جنرل ظہیر ہے نا, میں نے کہا وہ ہے نا وہ کروا رہا ہے, اس کو بلائیں اس کو پوچھیں, وہ ہی از ڈی جی آئی ایس آئی, تو وہ کیوں کر رہے ہیں. تو میں نے سعد رفیق کو کہا, میں کہا خیر صاحب یہ میں انہوں نے مروا دینا ہے, تو بعد نہ تسی آنا پیچھے نہ انہوں نے آنا پیچھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ مجھے باقاعدہ جو ہے, میں نے ان کو اس دن بتایا, میں نے کہا میں نے لکھ کے دیا ہوا ہے اپنے ادارے کی مینجمنٹ کو کہ مجھے روکا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں یہ نہ کریں, ورنہ بڑے سخت اس کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. میں نے کہا میں نے لکھ کے دے دیا ہوا ہے, اور میں نے اس میں اس کو نامینیٹ کیا کہ اگر مجھے کچھ ہوگا تو یہ بندہ رسپانسبل ہوگا. میں وہاں سے نکلا ہوں, جب وہاں سے میں نکلا ہوں وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے, تو یہ جب میں پرانا اسٹیٹ بینک بلڈنگ ہے جہاں پہ اب نادرا کا دفتر ہے, میں اس کے سامنے پہنچا ہوں تو مجھے ان کے ایک سبارڈینیٹ کی کال آ گئی, کہتے ہیں جی آپ نے اچھا نہیں کیا اور آپ نے ہمارے باس کا نام لے دیا. اب اس کے بعد وہ پھر کیا ہوا, پھر میرے پہ اٹیک ہو گیا, پھر میں بچ گیا اس اٹیک میں, پھر ایک سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا کمیشن بنا. اب وہ کمیشن جو ہے وہ پہلے اس نے مجھے کراچی بلایا, پھر مجھے وہ اسلام آباد بار بار بلاتا تھا. تو میں نے کمیشن کو یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے ساری باتیں کمیشن کو بتائیں. تو اس کمیشن کے جو سربراہ تھے انور زہیر جمالی صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے, وہ گھما پھرا کے کہیں کہ نہیں یہ اٹیک جو ہے نا یہ آپ پر اٹیک جو ہے یہ آپ کے ادارے نے خود کروایا. تو دوسرے جائی تھے جو اعجاز افضل صاحب, وہ کہتے ہیں نہیں بہتر یہ ہے کہ ہم جنرل ظہیر کو بلا لیتے ہیں کیونکہ یہ تو مضروب ہے, یہ وکٹم ہے, یہ الزام لگا رہا ہے اور اس نے پہلے لکھ کے دیا ہوا تھا, بہتر ہے ہم ان کو بلا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا جی بلا لیں. اب جناب اس کے بعد ہم انتظار کر رہے ہیں. تو اس وقت کے جو ڈیفینس سیکرٹری تھے جن کے ساتھ پچھلے دنوں یہ ہمارے صحافی دوست ہیں, ان کا ایک پریس کلب کے باہر اجتماع میں ٹاکرا بھی ہوا, تو وہ ڈیفینس سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ جی تو ان کو بھی بلایا گیا. وہ آئے, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ریٹن اور چلے گئے, لیکن وہ جب بھی کمیشن ان کو بلاتا تھا یہ نہیں جاتے تھے. تو یہ میں آپ کو ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بار بار بلانے پہ یہ نہیں آئے. جب اور کمیشن کا ٹائم گزر گیا, اس کی رپورٹ نہیں آئی, 6-7 مہینے گزر گئے, تو وہ وزیر اعظم صاحب نے ایک دن مجھے دوبارہ بلایا. وہ بلا کے مجھے کہتے ہیں وہ دسو جی وہ کی بنیا وہ رپورٹ دا وہ جڑا میں کمیشن بنایا اس چیز. اب پرائم منسٹر صاحب اپنے آفس میں بیٹھ کے مجھے بات پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا جی
آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ نے کمیشن بنایا اور آپ نے رپورٹ ریلیز کرنی تھی, تو رپورٹ تو ریلیز نہیں ہوئی ابھی تک. تو یہ تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے کہ رپورٹ کیوں نہیں ریلیز ہوئی. اچھا تو کسی نے نہیں دسیا. میں کہا جی کسی نے نہیں دسیا. انہوں نے جناب گرین فون اٹھایا, فواد صاحب کو پوچھا, فواد حسن فواد صاحب, کہ وہ رپورٹ کا کیا بنا. انہوں نے کہا جی رپورٹ تو نہیں آئی کوئی بھی. اور تھوڑے دن کے بعد اخباروں میں خبریں لگنی شروع ہو گئی کہ رپورٹ ریلیز ہو گیا اور ایک جعلی رپورٹ کی خبر بھی چھپ گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کی تردید کریں. انہوں نے کہا جی یہ ہم نے تو رپورٹ جاری نہیں کی تو ہم تردید بھی نہیں کرتے. اور آج تک جو ہے وہ اس حکومت کے سب لوگوں کو پتا ہے, اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے, وزیر داخلہ تھے, وزیر اطلاع, سب کو پتا تھا کہ یہ جنرل ظہیر صاحب کو بار بار بلایا گیا اور یہ نہیں آئے. لیکن وہ جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ان کو اعزازی شیلڈ بھی دی, ان کا الوداعی ڈنر بھی کیا, سب کچھ کیا. اور ابھی بھی یہ جو پروگرام میں یہ سوال جو اٹھایا ان کے بارے میں, یہ آپ اور میں اور متی اللہ جان یہ باتیں کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون والے تو ابھی بھی نہیں کر رہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی وہی پالیسی ہے کہ 100 پیاز بھی کھاؤ تو 100 چھتر بھی کھاؤ. جمالی کے حوالے ان سے کو پیاز کھانے کا شوق ہے, ان کو چھتر بھی کھانے کا شوق ہے. یہ بے شک خاموش رہے, ان کو چھتر پڑتے رہیں گے.